کہ جس کے نصیب میں اللہ نے، لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے دین کو نہیں سیکھا، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی مخلوق کو ستانے میں اپنی جان اور مال کو لگا رہا ہے۔ فرمایا تیسری قسم دنیا میں یہ ہے۔ چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ غریب ہے، اس کے نصیب میں مال اللہ نے لکھا نہیں ہے، لہذا وہ غریب ہے، لیکن اس غریب میں جال لگا کر کے دین نہیں سیکھا، جس کی بنا پر اس کے دل کا جذبہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسی عیاشی کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَقِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَا، اور وبال کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں۔ جو پکڑ اور عذاب اس مالدار بے دین کا ہوگا، وہی غریب کا اس اندر کے دل کے جذبے کی وجہ سے اس کے بھی وہی پکڑ ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا، چمکنے کا، پھلنے اور پھولنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین کا ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی ہے کہ دین پر اللہ کی طرف سے کامیابی اس وقت ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو۔ اگر زندگیوں میں دین ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ یہ ضابطے کی بات ہے، باقی اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دین کی کمی کی وجہ سے دنیا میں حالات آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا تمہارے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، غلط کاموں کی وجہ سے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ورنہ آدمی کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ تو دنیا میں ادھورے دین پر مصیبتیں آئے گی۔ آج دنیا میں مصیبتوں کی بنیاد ملک و مال کی کمی نہیں ہے، بلکہ دین کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہے، یہ حالات ہے اور یہ پریشانیاں ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، پورے دین پر اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی، اللہ کی طرف سے وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اوپر، دین کے ہر عمل پر آخرت کے بنانے کا وعدہ بھی کیا ہے اور دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر سے کیا ہوگا؟ فرمایا جنت میں اس کے لیے پودے لگیں گے اور ایک ایک پودا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو سایہ ختم ہو کر بھی نہیں دے گا۔ یہ ایک سبحان اللہ کا بدلہ ہے۔ تو آخرت میں یہ انعام ملے گا۔ اور دنیا میں فرمایا دنیا میں ذکر کی بنیاد پر اللہ دلوں کو اطمینان عطا فرمائیں گے۔ ملک و مال سے اطمینان نہیں ہوتا، وسائل راحت کے ہو سکتے ہیں لیکن راحت نہیں آ سکتی، اسباب اطمینان جمع کیے جا سکتے ہیں لیکن اطمینان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ راحت صرف اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ دنیا پر نگاہ ڈالیں گے تو دنیا میں جتنی خودکشیاں ہو رہی ہے وہ غریب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس بہت زبردست مال کے وسائل ہے، زبردست ان کے پاس بینک بیلنس ہے اور زبردست ان کے پاس سامان ہے، لیکن ان کے دلوں میں اتنی تنگی ہے کہ جو جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتے ہیں اور خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دل دنیا کا نفع ہے اور یہ آخرت کا نفع ہے۔ فرمایا نماز کی وجہ سے بے حساب جنت میں داخل کریں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں روزیوں میں برکت نماز کی وجہ سے آئے گی۔ ایسا ہے ہر عمل کا نفع، کہ ہر عمل کے اندر میں اللہ نے آخرت میں بھی دینے کا وعدہ کیا اور دنیا پر بھی دینے کا وعدہ کیا کہ دنیا بھی اسی راستے سے بنے گی اور دین بھی جو ہے وہ اور آخرت بھی اسی راستے سے بنے گی۔ اس لیے سمجھنے اور امت کو سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا ضابطہ پورا دین ہے، پورے دین پر کامیابی ملے گی۔ تو پورا دین کیا ہے؟ فرمایا پورا دین یہ ہے کہ
احکامات دیے ہیں، ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں۔ یہ اسلامک کرنا اور ہے، یہ تبلیغی نہیں کرنا بیانات ہے، سننے کے لیے یہ رائے کرنا ہے، اس مرکز سے بچنا آفیشیل ہے۔ کو اس لائن کے دو سبسکرائب لائن کریں۔ کے احکامات دیے ہیں، جس کو مولانا نے رات میں فرمایا اللہ کی طرف سے حقوق بھی ہے، حدود بھی ہے۔ تو کرنے کے لائن کے احکامات ہے، بچنے کے لائن کے احکامات ہے۔ تو کرنے کے لائن کے جتنے احکامات جس کی طرف متوجہ ہیں وہ سارے کام کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ بچنے کے لائن کے احکامات جس کی طرف جتنے متوجہ ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ کام نہیں کیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ تو ادھورے دین پر دنیا میں مصیبت آئے گی۔ اس لیے زندگی میں دین آئے گا، جو کامیابی آئے گی وہ پورے دین پر آئے گی۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں معلومات نہیں ہے، اور ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں۔ معلومات کی خوب فراوانی ہے، وسائل کی بھی خوب فراوانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر میں طاقت کی اتنی کمی ہے کہ جو فرائض پر کھڑا نہیں کرتے، حرام سے بچاتے نہیں ہیں، اور دین کے تقاضوں پر اس کو کھڑا نہیں کرتے۔ تو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہر فرد امت میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ہر حکم پر چل جائے، اللہ کے ہر نافرمانی سے بچ جائے، اور اللہ کے ہر دین کی محنت کے تقاضے پر کھڑا ہو جائے۔ اب پورا دین کے سمجھنے کا راستہ کیا ہے کہ پورا دین کیا ہے، اس کی نظیر اور مثال کہاں سے ملے گی؟ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پورا دین کیا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے نمونہ اور حق کا معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی راہ چلنا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، اس لیے کہ یہ دلوں کے بہت پاک لوگ تھے، علم کے بہت گہرے تھے، اور تکلفات سے بالکل پاک تھے۔ آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا قیامت تک حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں چلیں گے، جب تک ہماری دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ آج ہماری دیکھنے کا معیار یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھے، 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھے، ارب پتی خرب پتی کو دیکھے، خرب پتی ملک والے کو دیکھے کہ میرے پاس تو مال ہی ہے، میرے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اوپر دیکھتا ہے، اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے، الحمدللہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 وقت کی پڑھتے ہیں۔ 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو 3 وقت کے پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان صرف جمعہ میں آتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو جمعہ نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو صرف نمازی تو نہیں پڑھتے، ہم کوئی شرابی کبابی ہے۔ کتنے مسلمان پتہ نہیں کیا کیا جرائم میں ہیں، ہم کو کیا سمجھاتے ہو، ان کو جا کر سمجھاؤ۔ اور ان سے اگر ملا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، جنت تو ہمارے لیے ہے، آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کلمہ پڑھاؤ۔ تو ہر آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہے، اور مطمئن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دینی کمی کا احساس نہیں ہے۔
احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نیچے دیکھتے ہیں اوپر نہیں دیکھتے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے. جب دنیا کے معاملے میں سے اپنے والوں کو اپنے سے مزید نیچے اسلامک والوں کو دیکھا بیانات جائے اور گا تبلیغی تو بیانات ہمارے سننے کے اندر لیے صبر اور ہمارے شکر یوٹیوب کی چینل کو کیفیت پیدا سبسکرائب ہوگی. کریں. اور اللہ تک پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں، ایک شکر کا ہے اور ایک صبر کا ہے. تو جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں ایک تو دینی کمی کا احساس ہمارے اندر پیدا کریں گے اور ایک صبر اور شکر کی کیفیت اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں گے، جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھا جائے، دین کے معاملے میں اوپر دیکھا جائے. جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا اس کا شمار شاکرین میں سے ہوگا اور اس کا شمار صابرین میں سے ہوگا. اگر یہ بات نہیں پیدا ہوئی اور ہم نے اوپر نہیں دیکھا، اپنے ماحول ہی سے دین کو سمجھنے کی کوشش کیا، تو میرے دوستو غلط فہمی کے ساتھ زندگی گزرے گی اور اسی پر موت آئے گی. آدمی سمجھے گا میں حق پر ہوں حالانکہ باطل پر ہوگا، اس لیے کہ اپنے ماحول سے دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اور اپنی کمی کا پتہ چل ہی نہیں سکتا ہے، اور غلطی پر ہوگا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے گا، اور جو ہے وہ باطل پر ہوگا اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہے گا، گمراہی پر ہوگا اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا رہے گا. اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر کل قیامت کے دن یہ خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے دعوت اور تبلیغ کے راستے سے اس بات کی محنت ہے کہ ہر آدمی اپنے غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آئے اور پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آئینے میں دیکھے تاکہ پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستو ابھی تک چل اسی کی وجہ سے رہا جب شیئر کرتا اچھی طرح یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کیا بنیادیں تھی. آپ کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ قرآن سیکھا، اس لیے کہ قرآن پر عمل کی جو طاقت ملے گی وہ ایمان کی طاقت سے ملے گی. 13 سالہ مکی زندگی میں ایمان کی محنت ہے، مغیبات کے تذکرے ہیں، اللہ کی قدرت کے اور خزانوں کے تذکرے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوئی، اور جتنی طاقت پیدا ہوتی گئی اتنے اللہ کی طرف سے احکامات آتے گئے، اور جب طاقت پیدا ہوتے ہوئے اعمال آتے گئے تو وہ اعمال عمل میں بھی آتے گئے احکامات، اور 23 سال میں استعداد مکمل ہوئی اور 23 سال میں قرآن کا اترنا بھی مکمل ہوا اور 23 سال کے اندر میں قرآن پر عمل بھی مکمل ہو گیا. ان کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون الارض، زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھی. کسی سے پوچھا گیا تمہارا قرآن کہاں ہے جو آسمان سے اترا؟ تو ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارا چلتا پھرتا قرآن ہے. یعنی قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں اور ان سب کی زندگی میں. جن چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہے اسے ان کی سب کی زندگیاں پاک ہے. جن صفات سے متصف ہونے کے لیے اللہ نے کہا ہے ان صفات سے یہ متصف ہے، جن صفات سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان صفات سے ان کی زندگیاں پاک ہے. یہ قرآن پاک ہے جو زمین پر چل پھر رہا ہے. اس لیے سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھی. تو پورا قرآن عملی طور پر زندگی میں آنے کا اور دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑے ہونے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا کلمہ ٹھیک ہو جائے. اسی لیے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ دل میں یہ بات راسخ ہو جائے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. موت کے وقت میں آدمی کی زبان سے وہ بات نکلے گی جو اس کے دل میں ہے.
اگر دل میں اللہ ہے تو اللہ نکلے گا، دل میں دنیا ہے تو موت کے وقت میں آدمی کی زبان سے دنیا نکلے گی۔ تو فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو اور 24 گھنٹے کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق کرے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جتنے انسان بنائے ہیں سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں، سب کے 2 ہاتھ ہیں، سب کے 2 پیر ہیں، سب کی 2 آنکھیں ہیں، سب کے 2 کان ہیں، سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں۔ تو اس ایمان کا اور کفر کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا 24 گھنٹے کی زندگی بتائے گی کہ یہ ایمان والا تاجر ہے، اور یہ ایمان والا کسان ہے، اور یہ ایمان والا غریب ہے، اور یہ ایمان والا مالدار ہے، اور وہ ایمان والی عورت ہے، وہ ایمان والا جوان ہے، وہ ایمان والا بوڑھا ہے، یہ ایمان والا حاکم ہے۔ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی بتائے گی کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہوگا، یہ پابند ہوگا۔ ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ کہ بھئی آزاد نہیں ہوگا بلکہ ہر قدم پر یہ پابند ہوگا اللہ کے حکم کا، نبی کے طریقے کا، اور اپنی نیت میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کا یہ پابند ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ سب سے پہلے ہر انسان کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، وہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ خالق ہے، اللہ بنانے والے ہیں۔ کوئی چیز اپنے آپ بن نہیں سکتی، اور دنیا کے سارے انسان مل کر کے بھی کسی چیز کو بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتے ہیں اللہ کی مخلوق کا سہارا لیے بغیر۔ دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ کی مخلوق کا سہارا لیے بغیر ایک بال نہیں پیدا کر سکتے، ایک بال نہیں پیدا سکتے۔ ہاں مخلوق مصنوعی بال بنا سکتے ہیں اللہ کی مخلوق کا سہارا لے کر، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ ہاں انسان کے بس میں یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان کو آپس میں جوڑ کر کوئی شکل دے دے۔ پلاسٹک اللہ نے بنایا، انسان کے بس میں اتنا ہے کہ اس کو جوڑ کر کرسی بنا دے، صوفہ بنا دے، جگ بنا دے، لیکن پلاسٹک بنانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک ذرہ پلاسٹک کا سارے انسان مل کر بنا نہیں سکتے۔ انسان کے بس میں اللہ نے یہ دیا ہے کہ لوہا اللہ نے بنایا، اس کو جوڑ کر ٹرین کی اور تیز رفتار سواری کی شکلیں دے دے، لیکن لوہے کا ذرہ سارے انسان مل کر کے بنا نہیں سکتے۔ ایسا ہی لکڑی ہے، کشتی میں جوڑ کر کے کشتی بنا دے، کرسی بنا دے، صوفہ بنا دے، لیکن لکڑی کا ذرہ سارے انسان مل کر بنا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ اس لیے اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے۔ کوئی بھی چیز بننے کے بعد میں اللہ کی ملکیت سے نکل نہیں سکتی۔ جس کسی کے بھی ہاتھ میں ہو اور دنیا کے جس کسی بھی کونے میں ہو، اس کے مالک صرف تنے تنہا اللہ ہے، اور اس پر صرف ایک اللہ ہی کی چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی بنائی، دوسرے آدمی نے گاڑی خرید لیا، تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اب خریدار مالک ہے۔ ایک آدمی نے گھڑی بنائی، دوسرے آدمی نے خرید لیا، تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اب خریدار مالک ہے۔ لیکن کائنات کی جتنی بڑی چھوٹی بڑی چیزیں جہاں کہیں بھی ہے اور جس کسی کے بھی ہاتھ میں ہے، تنے تنہا اس کے مالک صرف اللہ ہے، اور اسی اللہ ہی کی اس پر چلتی ہے، اسی اللہ ہی کی اس کے پر چلتی ہے، اس کی جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نہیں چلتی۔ آئے دن آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ریوالور خریدتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور ایک دن آتا ہے کہ اپنی کمپیٹی پر رکھ کر یہ خودکشی کر لیتا ہے کہ بھئی واقعات سننے دیکھنے میں آتے ہی نہیں آتے، پڑھنے میں۔ تو اس نے خریدا تھا حفاظت کے لیے، لیکن اس کی ہلاکت کا سامان بن گیا، اس لیے کہ ہاتھ میں اس کے ہیں لیکن اس پر چلے گی اللہ کی۔
ایک آدمی مال محنت کر کے کماتا ہے، چور اچکوں کی نظر پڑ جاتی ہے، جو مال اپنی راحت کے لیے بناتا ہے وہی اس کی ہلاکت کا سامان بن جاتا ہے. کہ بھئی آئے دن یہ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ایک آدمی بال بچے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے کتنے بجے تک ختم ہو اپنے جاتا بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور یہی بچے اس کے لیے بڑھاپے میں وبال جان بن جاتے ہیں. یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی جس کسی کے پاس میں بھی ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کے مالک تنے تنہا اللہ ہے. اللہ جو چاہے گا وہ اس میں سے نکلے گا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس کے پر ٹیک لگاتا ہوں، اور بہت سارے اس سے میرے کام نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دیجیے. جب زمین پر ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے میری وہ پیچھے ہٹ رہے، اس سے ڈر کے مارے. یہ فطری بات ہے، سانپ سے ڈرنا تو کوئی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے. بہرحال پیچھے ہٹ رہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. جب پکڑ لیا تو اس کو پھر لاٹھی بن گئی. تو اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ نہ یہ لاٹھی ہے نہ یہ سانپ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ جو چاہے وہ ہے. ایسا ہے دنیا کی بڑے سے بڑی شکل جو نفع کی تمہیں نظر آ رہی ہے، اس سے متاثر ہونے کی اور للچانے کی ضرورت نہیں ہے.